السلام علیکم صلی اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ رسول کریم۔ سورہ ہود کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں دوسرا ہے بشارت۔ اس کے یہ کل 5 نکات ہیں آیت 71، 72، 73 میں سے۔ تو پہلے 2 نکات آیت 71 میں سے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا حوصلہ اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت کا ملنا۔ 71 میں اللہ نے کلیئر کیا ہے، امراتہم قائمۃ فضحکت، ان کی بیوی کھڑی ہوئی تو ہنس پڑی۔ تو پہلی تو بات ہے اللہ نے وبراتہ قائم، ان کی بیوی کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ وہ بھی اس لیے چونکہ کہا گیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو بتایا اللہ کا نہیں ہے بلکہ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا ہے، اس لیے نام بتانا پڑا۔ ادروائز اللہ نے لوط کی بیوی ہارون اخت ہارون کی بات کی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کی بات کی ہے، باقی کی ہے کسی عورت تعلق سے بات بتائی ہے۔ دوسری پھر فضحکت، تو یہ خوشخبری جو دی گئی تھی یہ حضرت سارہ کو دی گئی تھی۔ حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو یہ حضرت سارہ کو، اور حضرت سارہ ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے آئی تھی، ساتھ تو خوشخبری دی۔ تو جب انہیں اندیشہ دور ہوا فرشتوں کا سے کہ یہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئی ہیں، اور پھر خوشخبری ملی تو وہ پھر خوشی سے ہنس دی، تو خوشخبری، اور پھر ان کے اسحاق کی خوشخبری دی، پھر ورا اسحاق یعقوب، اور پھر اس کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دی یعقوب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو فرشتوں نے یہ 2 خوشخبریاں یہاں پر دی۔ اس کے بعد جی آگے 72 میں سے تیسرا، اپنے اور اپنے خاوند کے بڑھاپے کے باوجود لاز ہونے پر تعجب کا اظہار کیا انہوں نے، کہ 72 میں آ رہا ہے کہ وہ بولی اے خرابی کہ کیا میرے بچہ ہو یا یا کہ میرے ہوگا، حالانکہ میں ہوں عجوز وغاد بالش ہے، اور میں ایک بڑھیا ہوں، کافی عمر ہو چکی تھی۔ ابراہیم کی عمر پتہ نہیں 85-90 سال تھی اس وقت، کافی بوڑھے تھے۔ تو حضرت ہارا کی عمر اس وقت 100 کے قریب تھی، حضرت ابراہیم کے 100 کے قریب تھی، لہٰذا تعجب فطری عمل تھا، اور پھر جب کہ حیض بھی بند ہو چکا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آئی تو جو بڑھیا ہوں یہ کیسے ہوگا، تو یہ انہوں کو ایک تعجب ہوا کہ کیا تو دیا آپ نے، لیکن یہ عجیب سی بات اسے بھی کہ نہ ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس بڑھاپے میں اس سارے کے یہ سارے کچھ اولاد ہو جائے گی اس کے اوپر۔ تو پھر آگے 73 میں سے 2 نکات ہیں۔ قدرت الہی پر تعجب کرنا غلط بات ہے، 73 میں یہ بات آ رہی ہے، اور اسی میں ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ نے واضح کیا، قالوا اتعجبین من امر اللہ ہے، کہ اللہ کی بات میں تعجب کرتے ہو۔ تو اللہ کی کسی بات میں کوئی تعجب نہیں ہے، اللہ کے کسی کام پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے جب چاہے، وہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ، رات سے دن، جو چاہے جہاں سے جیسے جب چاہے، آؤٹ آف نتھنگ پیدا۔ حضرت مریم کو بھی ہوا تھا کہ میں تو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوں، تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ اللہ کے امر اللہ، تو تعجب اللہ کے کسی حکم میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اور جتنے ہمیں حکم دیے یہ بھی یہاں بھی لکھے متعجبین من امر اللہ، اللہ کا جو حکم ہے۔ یہاں قربانی پہ باتیں ہوتی ہیں، جی قربانی پہ یہ پیسے لوگوں کی مدد کر دینی چاہیے، یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے۔ جو حکم ہے اس میں نہ تعجب کرنا ہے، نہ اس پہ کمنٹس کرنے ہیں، نہ تبصرے کرنے ہیں، حکم ماننا ہے، حکم کے اوپر کچھ نہیں ہے، تو کوئی اس پہ اختیار نہیں ہے۔ حکم کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے نبیوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اللہ کے حکم پر وہ بحث کریں، اللہ کا حکم ہے اور حاکم کا حکم ہوتا ہے، نیچے والے ماننا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے یاد کلی کیا رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم علی البیت، کہ تم پر، تمہارے گھر والوں پر یہ اللہ کی، اور بیت، اہل بیت کیا ہوتے ہیں؟ گھر والے، جو بیوی بچے جتنے ہیں یہ اہل بیت ہیں، تو ان پر کیا اللہ نے انہوں نے کہا کہ گھر والوں پر رحمت بھی اللہ کی اور برکات بھی ہیں۔ یہ سارا یہاں اللہ نے ان کو کلیئر کیا ہے۔ اور پھر کس کی طرح سے؟ نہ امید و مجید، اللہ بڑی ہی خوبیوں والا اور بڑی ہی بزرگی والا ہے، سارا کچھ ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے بشارت دی ان کو بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔